پاکستان کی خاطر ایران سے جنگ بندی کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں وہ ذاتی طور پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کے حامی نہیں تھے۔ ایران 20 سال کے لیے اپنا نیوکلیئر پروگرام معطل کرے تو اعتراض نہیں، جوہری پروگرام معطل کرنے کا عزم بالکل حقیقی ہونا چاہیے۔ کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس بریفنگ۔ بتایا پنکی کا نیٹ ورک کراچی تا محدود نہیں، لاہور میں افریقی باشندے بھی گینگ کا حصہ ہیں۔ پنکی کے موبائل فون سے 869 نمبرز ملے، جن میں سے 639 کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ تفتیش میں پنکی نیٹ ورک سے جڑے 300 نام سامنے آئے ہیں۔ 4 نام ECL میں ڈالنے کے لیے بھیجے ہیں۔ پنکی کے سامنے لانے پر ARY نیوز کا شکریہ۔ ایڈیشنل IG آزاد خان نے کہا ARY نیوز اور ان کے نمائندے نے جس طرح معاملے کو اٹھایا وہ قابل ستائش ہے، ویڈیو کے ذریعے اہم معاملہ اٹھایا۔ اور وزیر اعظم سے 11 رکنی چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کوکین کوئین انمول اور پنکی کی پیشی کے وقت SOPs کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ DIG ویسٹ کی تحقیقات کے بعد بڑے افسر کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی۔ SHO SI اور دیگر کے مکمل بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ ماتحت اہلکاروں کی جانب سے DIG ویسٹ کو مکمل صورتحال بتائی گئی۔ پوچھا گیا پنکی کو کس افسر کے حکم پر 24 گھنٹے تحویل میں رکھنے کے بجائے فوری پیش کیا گیا؟ SI اور SHO نے حکم دینے والے افسر کا نام بتا دیا اور کہا کم سے کم 5 بار ہمیں حکم دیا گیا کہ آج ہی پنکی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکام بالا کی جانب سے حکم دینے والے افسر کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف لاہور میں 4 مقدمات، لیکن گرفتاری ہوئی نہ چلان۔ گرفتاری التوا میں رکھی گئی۔ مبینہ رشوت کے عوض ملزمہ کو اشتہاری قرار نہ دینے والے تفتیشی افسران کو کمیٹی نے طلب کر لیا۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قائم کی گئی۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا کے مطابق خصوصی کمیٹی شہر کے تمام تھانوں میں انمول اور پنکی کا 12 سالہ ریکارڈ چیک کرے گی۔ پنکی کو بچانے میں ملوث افسران پر کرمنل دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ جو بھی منشیات کے نیٹ ورک کی پشت پناہی کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے پنکی کے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کی، ان کا بیان قابل مذمت ہے۔ منشیات میں ہر شعبے کے لوگ ملوث ہیں، جماعت اسلامی والوں کا کام صرف تیلی لگانا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے اسمبلی میں کہا پنکی کے معاملے کی تحقیقات ہونے دیں، حقائق سے سندھ اسمبلی کو آگاہ کروں گا، کم از کم یہ کہنے دیں دیر آئے درست آئے، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خاتون کے گاہکوں کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ انمول اور پنکی کا معاملہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ منشیات کے باعث خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں منشیات کا منظم نیٹ ورک ہے جو سندھ حکومت سے بالا ہے۔ کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہے تو SHO لا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ منشیات کے نیٹ ورک کے پیچھے موجود گٹھ جوڑ بے نقاب ہونا چاہیے۔ ایران کا افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی تجویز پر غور۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ابنائے ہرمز کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ پاکستان کی مصالحتی کوششیں مشکلات کا شکار ضرور ہیں لیکن ناکام نہیں ہوئی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ پر اعتبار کا ہے۔ امریکہ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ امریکہ 40 روزہ جنگ میں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ جو چیزیں میدان جنگ میں حاصل نہ کر سکا وہ مذاکرات میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ سعودی عرب کی ایران کو عدم جارحیت معاہدے کی تجویز۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بتایا سعودی تجویز کا مقصد جنگوں کا خطرہ مستقل طور پر ٹالنا ہے۔ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد مزید سخت گیر ایران ابھر سکتا ہے جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ کئی یورپی ملکوں نے سعودی عرب کی تجویز کو خوشائن قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی۔ دیگر خلیجی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔
पाकिस्तान ने चीन में $250 मिलियन का पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर दिया। हम 75 साल के सिफारती ताल्लुकात का जश्न मना रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पाकिस्तान चीनी कैपिटल मार्केट में तवीलुल मुद्दती मौजूदगी कायम करना चाहता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जमानतों से सरमाकारों को एतमाद मिला। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाजों का जल्द आगाज चाहते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नायब वजीर खारजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मशरिक वस्ता के तनाज़े के दीरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी नायब वजीर खारजा की खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने क्वेटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। कोशिश रही है अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत दे। सिंध जैसे सेहत के मंसूबे बलोचिस्तान में शुरू करना चाहता था। अगले दौरे में बलोचिस्तान में NICVD का इफ्तिताह करेंगे। कोशिश है घर की दहलीज तक मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचाएं। बानी से मुलाकात न कराना अफसोसनाक है। उम्मीद है मंगल तक मुलाकात का इशू हल हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं लगता नहीं है हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ देगी, मगर हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। 28वीं तरमीम से मुतालिक बात नहीं सुनी। राना सना कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ बात चल रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं हुई। हमारी कोशिश है ऑपोजिशन लीडर की वजीर आजम से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा गया रात के अंधेरे में बानी PTI को अस्पताल ले जाया गया। PTI को हुकूमती इक़दाम को सराहना चाहिए। बानी को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल किया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में कहना था बानी PTI और बुश्रा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आयद कर दिए। कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत की मजमूई तादाद 55 हो गई। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरे जायजे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे की रिपोर्ट सामने आ गई। गैस टैरिफ में शिशमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन। सालाना बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट करना होगी। नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत बढ़ाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पार्लियामेंट में पेश करना लाजमी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने माशी अहदाफ हासिल किए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मशरिक वस्ता तनाज़े से पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। माशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती माशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए IMF से मुशावरत। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF को आइंदा माली साल बजट में 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दाम किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए स्कीम लाने पर गौर। सेल्स टैक्स जमा करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट का 3rd शेड्यूल वसी किए जाने की तैयारियां। सेल्स टैक्स एक्ट 3rd शेड्यूल में शामिल अशिया की कीमत सेल्स टैक्स की शरह जाहिर करना लाजमी होता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत इजाफे के साथ $103 फी बैरल से जायद हो गई।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے گٹر کے ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے دوسرے روز بھی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر سڑک پر یکساں طرز اور ڈیزائن کے سائن بورڈ لگانے کی ہدایت کی۔ مولانا شیخ ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات، مردان ریجن سے 7 اہم گرفتاریاں۔ تفتیشی حکام کے مطابق مبینہ ٹارگٹ کلر موٹر سائیکل پر چمکنی پہنچا۔ مبینہ ٹارگٹ کلر واردات کے بعد کوہاٹ روڈ پر فوٹیج میں بھی دیکھا گیا۔ شبہ ہے ٹارگٹ کلر صبح 5:30 بجے کے بعد چارسدہ داخل ہوا۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر وائس چانسلر اور دیگر کے اغوا کے خلاف طلبہ اور سٹاف کا احتجاج۔ مغوی وائس چانسلر اور دیگر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد کو سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سابق را چیف کا اعتراف۔ اے ایس دلت کا کہنا ہے بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہا۔ بھارت کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ موجودہ حالات میں بھارت خود سفارتی اور سیاسی تنہائی کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو عالمی سطح پر زیادہ اہمیت، توجہ حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے سابق را چیف نے پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کی ناکامی کا اعتراف کر کے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ افغانستان میں اس وقت 18,000 سے 23,000 کے درمیان دہشت گرد موجود ہیں۔ روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئگو کا ایس سی او میں خطاب۔ افغانستان سے جڑے دہشت گردی اور منشیات سمگلنگ کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ دعویٰ کیا افغانستان میں اس وقت 20 سے زائد شدت پسند گروہوں کے دہشت گرد پورے خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ افغانستان کی صورتحال خطے کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم بن چکی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لیبر پارٹی میں رسا کشی۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے سر پر استعفے کی تلوار بدستور موجود۔ میئر مانچسٹر اینڈی برنم لیبر پارٹی کے اراکین کی حمایت سے میدان میں آ گئے۔ اینڈی برنم نے مانچسٹر سے ضمنی انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ مانچسٹر سے منتخب رکن پارلیمنٹ جارج سائمنز نے اینڈی برنم کے لیے اپنی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم سٹارمر نے چند ماہ قبل اینڈی برنم کو ضمنی انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا۔ وہ میئر مانچسٹر منتخب ہونے سے قبل رکن پارلیمنٹ اور وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں تباہ کن آندھی شہری کو اڑا لے گئی۔ موسلادھار بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے حادثات میں 90 افراد ہلاک، درخت اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، متعدد مکانوں کو نقصان پہنچا، بل بورڈ اور چھتیں اڑتی نظر آئی، سڑکیں ملبے اور اڑتی ہوئی اشیاء سے بھر گئی۔ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، بابر اعظم اور خرم شہزاد کی شمولیت کا امکان۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل۔ ٹیسٹ کے دوران بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔